ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں بلایا گیا کہ سعودیہ کا فتویٰ آ گیا، بغداد کا آ گیا، دمشق کا آ گیا، ازہر کا آ گیا، مراکش کا آ گیا کہ مسجدیں بند کرو، اور کچھ ہمارے لوگ بھی مل گئے تھے ان کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں دیے جاتے ہیں، پاکستان میں مذہب آزاد ہے، جہاں وہ فتویٰ چلے گا جو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ روئے زمین پر حرمین طیبین سمیت صرف پاکستان تھا جہاں مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ اگر اس وقت قبول کر لیتے تو پھر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، گڑبڑ ہوتی، تحریک چلتی، کہتے مسجدوں کو تالے لگا دو۔ تو اس لیے آپ حضرات کو یہ پاکستان کا افتخار یہ ہے کہ یہاں ممبر رسول آزاد ہے، مصلی رسول آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے، مسند خطابت آزاد ہے۔ اب آپ کو بیڑیاں پہنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے 13 سالہ مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی میں پہلے اسلام کو دیا اور پھر اسلام نے ان کو لوٹایا۔ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ ہم نے جتنا اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا 10 یا 5% بھی ہم نے نہیں لوٹایا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا صحابہ کرام سے کہ لو ترکتم عشر ما امرتم لہلکتم، کہ تمہیں جو اسلامی تعلیمات کا اثاثہ دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر بعد میں ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات نے تو آپ کو 10% پر بھی پاس کر دیا۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی درسگاہ 10% پر پاس نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا، ابو امیہ ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جی قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرو تو لوگ جو بھی کرتے رہیں تم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم دوسروں کی فکر سے بے نیاز ہو جائیں؟ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کی بابت کائنات کے سب سے بڑے خبیر سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، بل ائتمروا بالمعروف، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ، برائی سے روکتے چلے جاؤ، تم مشن کو چھوڑو نہیں۔ حتیٰ اذا رأیتم شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ بخیل کی اطاعت کی جا رہی ہے، وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً، اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، فَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ،
اور ہر ایک اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور ایک وقت آ جائے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسے آگ کے کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو فرمایا کہ پھر وہ وقت ہے کہ تم دع امر العوام، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو، وعلیکم انفسکم، اور اپنی فکر کرو۔ اس مشکل دور میں میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی دین پر قائم رہے گا فَلَهُ أَجْرُ 50 رَجُلًا، اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ 1447 ہجری کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں صحابہ سے تمہارے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دین نے تو آپ کو پاس بھی کیا ہے اور آپ کا حصہ بچا کر بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ تو وَلِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، اسے بشارت ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، وَطُوبَى 7 مرات لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا عاشق محب کون ہے؟ فرمایا کہ ناس یکونون من ورائی، وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، لم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن یتمنون یرونی باموالہم وانفسہم، وہ تمنا کریں گے کہ ہماری جان و مال اور ساری متاع کائنات قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ تو حضور نے تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے، لیکن ہم اس کو پانے کے قابل بھی ہیں۔ میں ایک مرتبہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گیا، انہوں نے ڈویژن کے خطباء کو ٹریننگ کے لیے ایک سیشن منعقد کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایجنٹ سے پوچھا کہ آپ جو اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہو، اس کا ایڈ بناتے ہو، تو تمہاری سائنس کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہماری سائنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ایڈ کے دیکھنے والا ہے اس کو اتنا مسحور کرتے ہیں کہ اگر یہ پروڈکٹ تم نے نہ لی تو تم نقصان میں رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا ہم نے بھی تو اپنے آپ کو اسلام کی مارکیٹنگ کے لیے پیش کیا ہے، تو ہم نے پیش کیا ہے تو ہمارے دامن پر کوئی داغ ہوگا، دھبا ہوگا، جھول ہوگا، اس کو لوگ اسلام کی طرف منسوب کریں گے۔ تو کیا ہم نے اسلام کی ایسی مارکیٹنگ کی ہے کہ جو دنیا کفر دوڑی چلی آئے کہ ہم سے یہ نعمت چھن گئی، ہم اس کو حاصل کریں؟ اس لیے میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں عوام سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سلام پھیرتے ہیں، مصلی پہ دعا کر کے اٹھتے ہیں تو لوگ آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کوئی آپ نے مقابلہ حسن جیتا ہے اور کوئی کمال حاصل کیا ہے؟ تو وہ ہماری اور آپ کی صورتوں کو نہیں چومتے، وہ نسبت دین کو چومتے ہیں۔ اس نسبت کی بے قدری ہم کرتے ہیں، لوگوں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور ہم نے دین کو بازاری لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، میرٹ کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پلمبر بننے کے لیے کوئی مہارت چاہیے، الیکٹریشین کے لیے مہارت چاہیے، ایک کلرک بننے کے لیے بھی کوئی قابلیت چاہیے، مگر پیر بننے کے لیے بھی کوئی قابلیت چاہیے؟
اس قوم میں؟ کوئی کم از کم معیار کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ ابھی پیر صاحب بھی پیروں کی بات کر رہے تھے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے۔ تو ہم نے کیا چیز مارکیٹنگ کے لیے پیش کی ہے کہ لوگ دوڑے چلے آئیں؟ لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ دین نے ہمیں بہت دیا ہے، دین نے عزت دی، دین نے پہچان دی، دین نے نام دیا، ورنہ ہم آپ کیا ہیں؟ اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ دین کی قدر کرو، دین سے وفا کرو۔ جو دین سے وفا کرے گا دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ مجھ عاجز کا تجربہ ہے، اور اگر کہیں جھول ہے تو شاید ہم میں ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ جیسے آیا کہ قیامت سے پہلے علم دین اٹھ جائے گا، تو ایسے نہیں اٹھے گا کہ کسی غبارے کی شکل میں اڑ کر چلا گیا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ جب علماء حق اور علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے کے لیے اہل لوگ نہیں ہوں گے تو علم اٹھتا جائے گا۔ حتیٰ اذا لم يبق ولم يبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور دینی پیشوا بنائیں گے۔ فسئلوا، تو لوگ ان کے پاس دین کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے، تو ان کا پندار نفس اجازت نہیں دے گا کہ کہیں یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا۔ جامعہ شیخ الحدیث میں چلے جاؤ، کسی مفتی عالم سے پوچھ لو، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی بیڑا غرق ہوگا، لوگوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ تو ہمارا کام تو ہے کہ دین کو ان لٹیروں سے اور باشوں سے بچانا ہے۔ اس کے بعد میں حدیث کے بارے میں چند ہی کلمات کہوں گا، اور یہ امام بخاری کی کرامت ہے کہ جو اس بخاری کی علمی سیاحت کے لیے اس بخاری میں داخل ہوا اور سیاحت کرتے کرتے آخر تک پہنچا، اور امام بخاری آپ کو الوداع کہنے لگے، تو آخری حدیث آپ نے لکھی کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ تو امام بخاری کی بصیرت کو داد دیجئے کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں وہ جاتے جاتے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کے لیے اگر چیلنج آئے گا تو عقل عیار سے آئے گا، کیونکہ علم حق کا منبع تو وہی ربانی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہی کے مقابلے میں عقل کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور سب سے پہلے عقل کے پیمانے پر وحی کو رد کرنے والا طبقہ معتزلہ کا تھا، اور آج امام بخاری کی دانش بتا رہی ہے کہ آج بھی چیلنج ہے تو یہی ہے کہ امام بخاری قرآن سے استدلال کرتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور تولیں گے کس چیز کو؟ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم، ان کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ تو عقل پرست کہتا ہے، عقل کی میزان میں وحی کو تولنے والا کہتا ہے کہ اعمال کا اقوال کا تو کوئی مادی وجود ہے ہی نہیں ہے،
غیر مادی چیز کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ ہمارے رب نے کہہ دیا کہ تولا جائے گا تو بس تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق. کیسے تولا جائے گا یہ وہاں جا کر پتہ چل جائے گا. اس کی محدثین نے، علماء نے مختلف تعبیریں کی ہیں، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتایا کہ وحی کا پیغام حق ہے اور اس لیے وحی کو عقل کی بنیاد پر رد نہیں کیا جائے گا. یہ امام بخاری کا پیغام ہے اور یہی چیلنج اس دور میں آپ کو پیش کیا. مثلا یہ معراج کا مہینہ ہے. معراج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیت باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوا تو اہل عقل نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو انسانی آنکھ میں کیمرے فٹ ہیں یہ تو مادی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ بعض لطیف مادی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے. مثلا یہ ہوا موجود ہے، ہوا مادی چیز ہے مگر آنکھ سے نظر نہیں آتی. بعض وائرس ہیں آنکھ سے نظر نہیں آتے. تو یہ آنکھ غیر مادی چیز کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو جسم اور جسمانیات کے تقاضوں سے پاک ہے، تو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ رب ارنی، اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جلوہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. اس میں پیغام ہے کہ جن کو ہم دکھانا چاہیں گے ان کی آنکھوں میں وہ کمال پیدا کر دیں گے. اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. آج بعض چہرے وہ ہوں گے جو اپنے رب کے جلوے کو دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ.